اچھا، تو جب ہم اسکینڈینیویا کا ذکر کرتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ میرے خیال میں تو بہت وسیع، خاموش اور شاید کچھ ہیبت ناک سے مناظر، ہے نا؟ بالکل، لیکن یہ صرف خوبصورت تصویریں نہیں ہیں، نہیں، بالکل نہیں۔ ان میں تو زمین کی لاکھوں سال پرانی تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ اور آج ہم اسی تاریخ میں تھوڑا گہرائی میں اتریں گے، خاص طور پر ناروے کے حوالے سے، یہ سمجھنے کے لیے کہ فطرت نے ان شاہکاروں کو کیسے تراشا اور انسان نے ان کے سائے میں جینا کیسے سیکھا۔ آپ نے تراشا کا لفظ استعمال کیا اور یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ان مقامات کی خوبصورتی صرف دیکھنے میں نہیں بلکہ اس تضاد میں ہے کہ اتنے مشکل اور سخت ماحول میں زندگی اور تہذیب نے کیسے جڑیں پکڑی۔ یہ صرف جغرافیہ نہیں ہے، یہ بقا اور ہمت کی کہانیاں ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے ان کہانیوں میں سے پہلی کہانی سے شروع کرتے ہیں، جو شاید سب سے مشہور ہے، ناروے کے فیورڈز۔ جی، آپ جب کشتی پر اس کے درمیان سے گزرتے ہیں تو دونوں طرف آسمان کو چھوتی چٹانیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک عجیب سا احساس ہے۔ جی، جیسے آپ زمین کے اندر ایک دراڑ میں سفر کر رہے ہوں، لیکن جو بات اسے اور بھی خاص بناتی ہے وہ ہے ان چٹانوں کے ساتھ چمٹے ہوئے پرانے فارم ہاؤسز، جیسے اسکائی گیفلا۔ بالکل، اسکیگے فلا۔ یہی تو میں سوچ رہا تھا، ایسی خطرناک ڈھلوانوں پر کوئی کیسے رہ سکتا تھا یا کھیتی باڑی کر سکتا تھا؟ یہ تو آج بھی ناممکن لگتا ہے۔ یہی تو انسانی عزم کی کہانی ہے۔ یہ فارمز 1000 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ 1000 سال؟ جی، لوگ رسیوں کی مدد سے اوپر نیچے جاتے تھے اور بچوں کو باندھ کر رکھا جاتا تھا تاکہ وہ کھیلتے ہوئے نیچے نہ گر جائیں۔ اچھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان نے صرف خوبصورتی نہیں دیکھی بلکہ اس مشکل ماحول میں زندہ رہنے کا راستہ بھی نکالا۔ واو! اور یہ علاقہ حیاتیاتی طور پر بھی بہت اہم ہے۔ یہاں بلیک گراؤس جیسے نایاب پرندے ملتے ہیں جو اسی منفرد ماحول میں ہی پنپتے ہیں۔ یعنی یہ فیورڈ صرف ایک قدرتی عجوبہ نہیں بلکہ ایک زندہ تاریخی ورثہ ہے۔ جی بالکل۔ لیکن تمام فیورڈز اتنے مشہور نہیں۔ میں نے نائروئی فیورڈ کے بارے میں پڑھا، جو دنیا کا تنگ ترین فیورڈز میں سے ایک ہے۔ کچھ جگہوں پر صرف 1300 فٹ چوڑا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ناروے آنے والے 10% سے بھی کم سیاح وہاں جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ رسائی ہے۔ بڑی کروز شپس جو گائرنجر فیورڈ میں جاتی ہیں وہ یہاں نہیں آ سکتی۔ وہ یہاں آسانی سے نہیں آ سکتی، اور یہی تنگی جو ہے وہی اس کی خوبصورتی بھی ہے اور اس کا تحفظ بھی۔ ایک طرح سے فطرت کا اپنا فلٹر ہے۔ بالکل، یہ صرف ان لوگوں کو آنے دیتا ہے جو واقعی اس کی خاموشی اور ہیبت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ اتنی تنگ جگہ سے گزرتے ہیں اور چٹانیں آپ کے اتنے قریب ہوتی ہیں تو آپ فطرت کی وسعت کو زیادہ شدت سے محسوس کرتی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی ذاتی اور گہرا تجربہ ہوگا۔ بہت زیادہ۔ سمجھ گیا، یعنی یہ ایک پوشیدہ خزانے کی طرح ہے۔ تو یہ گلیشیئرز ہی ہیں جنہوں نے یہ گہری وادیاں تراشیں، لیکن جب یہ برف پگھلی تو اس نے صرف گہرائیاں ہی نہیں بنائیں بلکہ بلندیوں پر بھی اپنے نشان چھوڑے۔ میرا مطلب ان مشہور چٹانوں سے ہے جو جیسے کشش ثقل کو چیلنج کرتی نظر آتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اگر فیورڈز برف کے دریاؤں کی طاقت کا نتیجہ ہے تو یہ چٹانیں یہ ان کے پیچھے رہ جانے والے نشانات ہیں، جیسے کسی فنکار کے دستخط۔ واہ! ٹرلٹنگا کو ہی لے لیں۔ ٹرلٹنگا اس کا مطلب ہے ٹرول کی زبان۔ یہ ایک چٹان ہے جو جھیل سے تقریباً 2300 فٹ اوپر ہوا میں معلق ہے۔ ٹرول کی زبان، یہ نام بھی تو کسی کہانی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی، مقامی لوک کہانیوں کے مطابق یہ ٹرولز کے لیے مچھلیاں پکڑنے کی جگہ تھی، لیکن ارضیاتی طور پر ہاں، وہ کیا کہانی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے تصور کریں کہ اربوں ٹن وزنی برف کی ایک ندی پہاڑ کو آہستہ آہستہ کاٹ رہی ہے۔ جب 10,000 سال پہلے یہ برف پگھلی تو اپنے پیچھے یہ نشان چھوڑ گئی، ٹرولٹنگا۔ اچھا۔ یہ کوئی عام چٹان نہیں، یہ ایک زخم ہے جو برفانی دور نے پہاڑ پر چھوڑا ہے، اور آج ہم اس زخم کے کنارے پر کھڑے ہو کر فطرت کی اس بے پناہ طاقت کو محسوس کرتے ہیں۔ اور آج کل تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت مشہور ہو گئی ہے۔ ہر سال تقریباً 1 لاکھ لوگ وہاں جاتے ہیں۔ جی، اور یہ ایک نیا چیلنج ہے۔ ایک طرف یہ لوگوں کو فطرت سے جوڑتا ہے، لیکن دوسری طرف اس نازک ماحول پر دباؤ بھی بڑھاتا ہے۔ یہ ایک جدید دور کی کشمکش ہے۔ بالکل۔ ویسے ایک اور حیرت انگیز مقام پریکسٹولن یعنی پلپٹ راک ہے۔
پلپٹ راک؟ یہ تقریباً 2000 فیٹ بلند ہے، لیکن اس کی خاصیت اس کی بالکل ہموار چوٹی ہے۔ ہموار کتنی؟ تقریباً 22,000 مربع فیٹ پر پھیلی ہوئی۔ یہ فطرت کا بنایا ہوا ایک سٹیج ہے۔ ایک قدرتی سٹیج؟ اور میں نے سنا ہے کہ لوگ اسے اسی طرح استعمال بھی کرتے ہیں، وہاں میوزک فیسٹیول اور دوسرے اجتماعات ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ فطرت کے ساتھ مقامی کمیونٹی کے گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ صرف دیکھنے کی جگہ نہیں بلکہ زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن اگر آپ واقعی دل دہلا دینے والا منظر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیراگ بولٹن ہے۔ وہ پتھر جو 2 چٹانوں کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے؟ وہی ایک 220 ٹن کا دیوکامت پتھر جو 2 چٹانوں کے درمیان 3228 فٹ کی بلندی پر پھنسا ہوا ہے۔ یہ تصویر دیکھ کر ہی دل ڈوبنے لگتا ہے۔ کیا یہ واقعی مستحکم ہے؟ مجھے تو ڈر ہے کہ کسی دن یہ گر جائے گا۔ یہ ایک بہت عام خدشہ ہے۔ ارضیاتی طور پر یہ اپنی جگہ پر ہزاروں سالوں سے مضبوطی سے پھنسا ہوا ہے۔ گلیشیئر جب پگھلا تو اس پتھر کو اپنے ساتھ بہا کر لایا اور یہاں اس دراڑ میں چھوڑ گیا۔ تو یہ کہیں نہیں جا رہا ہے؟ فی الحال تو نہیں، لیکن آپ کا سوال ایک بڑے نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ مناظر جتنے ٹھوس اور دائمی نظر آتے ہیں اتنے ہیں نہیں، یہ مسلسل بدل رہے ہیں، چاہے ہماری زندگی میں وہ تبدیلی نظر نہ آئے۔ یہ پتھر ہمیں فطرت کی طاقت اور اس کے غیر متوقع پن دونوں کی یاد دلاتا ہے۔ ان چٹانوں کی ہیبت کو دیکھ کر مجھے ایک اور جگہ یاد آئی جس کا نام بھی بہت دلچسپ ہے، جوتنہیمن نیشنل پارک۔ یعنی دیووں کا گھر؟ ہاں، دیووں کا گھر۔ یہ نام سن کر ہی ذہن میں وشال دیو ہیکل پہاڑوں کا تصور آتا ہے۔ کیا یہ جگہ واقعی اپنے نام کی طرح ہیبت ناک ہے؟ بالکل، یہ نام نورس اساطیر سے آیا ہے۔ یہاں ناروے کی سب سے اونچی چوٹی گیلڈہوپگن سمیت 250 سے زیادہ چوٹیاں ہیں جو 6600 فٹ سے زیادہ بلند ہے۔ 250 چوٹیاں؟ جی، قدیم لوگوں کے لیے یہ اتنے بڑے اور ناہموار پہاڑ یقیناً دیووں کا ہی گھر ہو سکتے تھے۔ اس پارک کی بہت سی چوٹیوں کے نام بھی اساطیری دیووں کے نام پر رکھے گئے ہیں جو اس جگہ کو ایک ثقافتی گہرائی دیتے ہیں۔ تو یہ صرف پتھر اور برف نہیں، یہ کہانیاں اور تاریخ بھی ہے۔ یہی بات ہے۔ اور اسی علاقے میں وہ گلیشیئر بھی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، جو سٹیڈلز برین، براعظم یورپ کا سب سے بڑا گلیشیئر۔ مجھے اس کے بارے میں سب سے حیران کن بات یہ لگی کہ یہ حرکت کرتا ہے، کچھ حصوں میں روزانہ چند فٹ تک۔ یہ تو ایک زندہ سانس لیتا ہوا برف کا دریا ہے۔ یہ بالکل صحیح تشبیہ ہے، اور اس کی موٹائی کچھ جگہوں پر 1600 فٹ سے بھی زیادہ ہے۔ 1600 فٹ؟ جی، یہ اتنا ہے کہ اگر آپ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کو اس کے اوپر کھڑا کر دیں تو وہ بھی اس میں پوری طرح ڈوب جائے گی۔ ناقابل یقین۔ یہ برف کا ایک پہاڑ ہے جو خود اپنے وزن سے حرکت کر رہا ہے، اسی لیے یہ موسمیاتی سائنسدانوں کے لیے اتنا اہم ہے۔ اس کی حرکت اور اس کے پگھلنے کی رفتار ہمیں سیارے کی صحت کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ بالکل۔ ہم نے فطرت کے ان شاہکاروں کی بات کی، لیکن ان لوگوں کا کیا جنہوں نے ان جگہوں کو اپنا گھر بنایا؟ آئیے کچھ منفرد آبادیوں کا رخ کرتے ہیں۔ لوفوٹن جزائر، جی، اس کا ذکر آتے ہی ذہن میں مچھلی پکڑنے والے سرخ رنگ کے خوبصورت گھروں کی تصویر آتی ہے۔ جی، لیکن لوفوٹن کی اصل کہانی سٹاک فش یعنی خشک مچھلی میں ہے۔ یہ سننے میں تو عام لگتا ہے، لیکن لوفوٹن کے لیے یہ صرف ایک پروڈکٹ نہیں بلکہ صدیوں پرانی بقا کی ٹیکنالوجی ہے۔ بقا کی ٹیکنالوجی؟ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ بالکل، یہ وائکنگز کا پاور بار تھا۔ اچھا۔ بغیر فریج کے مہینوں تک محفوظ رہنے والی پروٹین سے بھرپور خوراک، اسی کی وجہ سے وہ لمبے سمندری سفر کر پاتے تھے۔ آج بھی آپ کو وہاں لکڑی کے بڑے بڑے ریک نظر آئیں گے جن پر ہزاروں مچھلیاں ٹھنڈی نمکین ہوا میں سوکھ رہی ہوتی ہیں۔ وہ منظر تو بہت مشہور ہے۔ جی، اور اس کی مخصوص مہک لوفوٹن کی شناخت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس کی مقبولیت کے باوجود وہاں آبادی کی کثافت بہت کم ہے، صرف 40 افراد فی مربع میل۔ اور یہی اس کا حسن ہے۔ آپ کو وہاں بھیڑ محسوس نہیں ہوتی، آپ فطرت کی وسعت اور خاموشی کو پوری طرح محسوس کر سکتی ہیں۔ یہ جدید سیاحت اور قدیم سکون کا ایک بہترین امتزاج ہے۔ اور اگر ہم مزید شمال کی طرف جائیں تو ٹرمسو شہر آتا ہے جسے آرکٹک کا گیٹ وے کہا جاتا ہے۔ آرکٹک کا گیٹ وے؟ یہاں دنیا کی شمال ترین بریوری ہے اور یہاں پولر نائٹ کا تجربہ بھی ہوتا ہے جب تقریباً 30 دن تک سورج نہیں نکلتا۔ یہ کیسا احساس ہوگا؟
یہ ایک بالکل مختلف دنیا ہے. آپ کا جسمانی اور ذہنی نظام وہ بدل جاتا ہے. لیکن یہ شہر ہمیشہ سے ایسے ہی رہا ہے. 19ویں صدی میں یہ آرکٹک کی کھوج کرنے والے مہمجوؤں اور شکاریوں کا مرکز تھا. آج بھی یہ شہر اپنی جڑوں سے جڑا ہوا ہے. یہاں مقامی سامی لوگوں کے 18,000 سے زیادہ رینڈیئر موجود ہیں جو ناروے کے قدیم ثقافتی ورثے کا ایک اہم حصہ ہے. تو یہ شہر جدیدیت اور قدیم روایات کا ایک خوبصورت سنگم ہے. بہت خوبصورت. اور آخر میں ایک ایسا قصبہ جو جیسے وقت میں قید ہو گیا ہو، روروس. روروس یورپ کے بہترین محفوظ شدہ لکڑی کے قصبوں میں سے ایک. اس کی گلیاں دیکھ کر لگتا ہے جیسے ہم 17ویں صدی میں پہنچ گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قصبے کی بنیاد 1644 میں تانبے کی کان کنی پر رکھی گئی تھی. جب کانیں بند ہوئیں تو یہاں ترقی رک گئی. اور اس کی تاریخی عمارتیں محفوظ رہ گئیں. بالکل. یہ ایک زندہ میوزیم کی طرح ہے. لیکن اس کی یونیسکو عالمی ثقافتی وراثت کی حیثیت صرف عمارتوں کی وجہ سے نہیں ہے. اچھا، اور کیا ہے؟ اس میں اس کے ارد گرد کے مناظر، حیاتیاتی تنوع اور روایتی سامی ثقافت کو بھی شامل کیا گیا ہے جو صدیوں سے اس علاقے کا حصہ رہی ہے. تو گہرے فیورڈز اور خطرناک چٹانوں سے لے کر دیووں کے گھروں اور آرکٹک کے قصبوں تک، یہ مناظر واقعی فطرت کی بے پناہ طاقت اور انسانی تاریخ کی گہرائی کا ایک حسین امتزاج ہے. ہر جگہ ایک الگ کہانی سناتی ہے. اور یہ تمام کہانیاں، چاہے وہ ایک تنگ فیورڈ کی ہو یا ایک وسیع گلیشیئر کی، بالآخر وقت، ارضیات اور انسانی بقا کی ایک ہی داستان کا حصہ ہیں. یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ زمین کتنی قدیم، کتنی طاقتور اور کتنی متحرک ہے. یہ جگہیں صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ محسوس کرنے کے لیے ہیں. جی، آپ نے متحرک کہا، اور یہی بات مجھے ایک آخری سوچ کی طرف لے جاتی ہے. اس گفتگو میں یہ بات سامنے آئی کہ لانگیربین جیسے علاقوں میں پچھلے 50 سالوں میں درجہ حرارت میں تقریباً 7 ڈگری فahrenheit کا اضافہ ہوا ہے. یہ بہت زیادہ ہے. یہ قدیم اور بظاہر دائمی نظر آنے والے مناظر جب جدید تبدیلیوں کا سامنا کر رہے ہیں تو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ صرف ایک مقام کو نہیں بلکہ ان کہانیوں اور ماحولیاتی نظاموں کو محفوظ رکھنے کا کیا مطلب ہے.